رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصۃ القرآن کے ساتھ آپ کی مینٹور سامع لطیف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سبھی صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے. قرآن پاک کو ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کلاس میں شامل ہونے والے تمام بچے، خواتین، بزرگ، جوان، مرد حضرات جو بھی اس کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اور مجھ کو سب کو سمجھنے کی، قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو پڑھتے اور سنتے وقت ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں اس کو معاف فرما کے قبول و منظور فرمائے. آمین. آج پارہ نمبر 4 سورۃ النساء سے ہم نے آغاز کرنا ہے. کوشش کریں گے آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورۃ النساء کو مکمل کریں. سورۃ النساء، نساء عورتوں کو کہتے ہیں. اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے متعلق احکامات بیان فرمائے ہیں، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام جو ہے سورۃ النساء رکھا گیا. سب سے پہلے جو ہے اسلام میں کی نظر میں جو عورت کی عظمت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا آغاز ہی یہاں سے کیا ہے کہ بتایا ہے کہ اسلام میں عورت کی عظمت کیا ہے، عورت کی اہمیت کیا ہے. اسلام سے پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. بیٹیاں پیدا ہونے پہ ان کو منوس کہا جاتا تھا، ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. عورتوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی، اور ماں بہن بیٹی کے القاب سے اس کو پکارا ہی نہیں جاتا تھا. بس ایک عورت تھی، عورت کو جب پیدائش ہوتے دیکھتے تھے تو بس اس کے بعد اس کو جو ہے زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے. لیکن اسلام کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے خواتین کو کس قدر عظمت دی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت اور اس کے حقوق کہ سب کچھ اسلام نے عورت کو متعارف کروایا. بلکہ اسلام نے اس کو بیٹی، ماں، بہن، بیوی جیسے خوبصورت رشتوں سے اس کو نوازا اور اس کے حقوق واضح کیے اور ان کو عزت بھی دی، اور بتایا بھی اگر کوئی عورت کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے یا عورت کے ساتھ اس طرح سے ظلم کرتا ہے، بے شک وہ اسلام پر عمل پیرا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے جو ہے کئی احکامات بیان کیے ہیں. یتیموں کے مال کی حفاظت کے بارے میں بتایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یعنی یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دینا چاہیے، نہ ہی اس سے کھائیں، نہ ہی ان کے عمدہ مال کو جو ہے اس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے. پھر تعداد ازواج کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج کا مسئلہ یہاں پہ بیان فرمایا. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ تعالیٰ نے تعداد ازواج کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ایک سے زائد 4 تک نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہم کریں. اب مرد حضرات جس طرح سے کہتے ہیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے حق دے دیا ہے کہ ہم 1 سے زیادہ 4 سے کر سکتے ہیں، ہمارے پاس 4 نکاح کی ہے. تو یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے اگر کسی شخص کے پاس طاقت و ہمت ہو، اسباب ہو اور عدل کرتا ہو تو ذہن نشین فرما لیں 1 سے زائد شادیاں کرنے والا بے شک افضل ہے. لیکن اگر حقوق ادا نہ کر سکتا ہو، ان میں برابری نہ کر سکتا ہو، عدل نہ کر سکتا ہو، تو 1 سے زیادہ شادیوں پر نہ وہ قوت و طاقت رکھتا ہو، نہ اتنے اس کے پاس اسباب ہوں، تو پھر بہتر ہے کہ ایک ہی نکاح پر اکتفا کرنا بہتر ہے. پھر اس کے بعد میراث کا بیان ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی میراث کا مسئلہ بیان فرمایا. وراثت کی تفصیل جو تھی یہاں پہ اصول بتائے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے. پہلے زمانے میں صرف مرد حضرات کو حصہ ملا کرتا تھا، عورت تو حصے میں آتی نہیں تھی. عورت حصے میں کیا آنی، عورت کو زندہ ہی دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹی کو رکھا ہی نہیں جاتا تھا، تو اس کے حصے میں ویسے کچھ بھی نہیں آتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ مرد کی میراث کو مقرر، یہاں پہ عورتوں بچوں کی وراثت کا حق بھی ان کو بتایا کہ وراثت میں ان بچوں کا بھی حق ہے. ٹھیک ہے. اور پھر عورتوں کو اس کا حصہ دینے پر بھی بتایا کہ کوئی کسی پر اگر کوئی اپنی میراث میں سے جائیداد میں عورت کو حصہ دے رہا ہے، بیٹی بہن کو بیوی کو حصہ دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس پر احسان کرے، بالکل نہیں، بلکہ اللہ نے ان کا حق
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقررہ کردہ جو ہے فریضہ ہے جو ہم نے انجام دینا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد محرمات کا بیان ہے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، یہ پوری آیت ہے. اس کے اوپر بتایا ہے کہ آپ کے محرم کون کون سے ہیں، یعنی کس سے نکاح کرنا جائز ہے، کس سے ناجائز ہے. یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ نکاح حرام ہونے کے بنیادی طور پر 3 اسباب ہیں، یعنی 3 اسباب ایسے جن کے ساتھ جو ہے نکاح حرام ہے. بنیادی 3 اسباب ہیں جن کے ساتھ جو ہے نکاح حرام ہونے کے وہ بتائی گئی ہے. سب سے پہلے نسب، یعنی جو خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ. رضاعت، یعنی رضاعت ایسے کہتے ہیں جو آپ کا دودھ شریک بہن بھائی ہو. ٹھیک ہے. جو دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں ان کی ہم رضاعت میں آ جاتے ہیں. پھر مصاہرت پہ آتے ہیں، یعنی شادی کرنے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں، کسی عورت سے نکاح و رخصتی ہو گئی ہو تو اس کی والدہ یعنی اپنی ساس سے، اس سے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو لیکن ہم سورۃ النساء مکمل کریں گے. یہاں پہ پارہ نمبر 4 جو ہے مکمل ہو گیا، لیکن ہم سورۃ النساء کو انشاءاللہ آج مکمل کریں گے. پھر اس کے بعد جن عورتوں سے نکاح جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے محرم کا بتایا کہ کون سے نامحرم ہے. پھر اب محرمات کا بھی ذکر کیا ہے کہ محرم کون کون سے ہیں، کہ کن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن سے نکاح کرنا حلال و جائز ہے. نکاح سے مقصود یعنی پاک دامنی آتی ہے، نہ کہ صرف اپنا مقصد پورا کرنا، نہ ایسا نہیں ہے. نکاح کے لیے جو ہے 2 گواہوں اور حق مہر کا ہونا ضروری ہے. جب نکاح ہو تو اس کا اعلان بھی لازمی کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں کا فلاں سے نکاح ہوا ہے. اس سے انسان جو ہے تہمت سے محفوظ رہتا ہے. اب حرمت متاع، یہاں پہ حرمت متاع کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اب حرمت متاع کسے کہتے ہیں؟ متاع کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی عورت سے کہے میں تجھ سے اتنے دنوں کے لیے اتنے مال کے بدلے نفع اٹھانا چاہتا ہوں، اور وہ عورت اسے قبول کر لے. اس میں نہ تو لفظ نکاح استعمال ہوتا ہے، نہ ہی 2 گواہوں کی موجودگی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا جس طرح زنا حرام ہے اس طرح متاع بھی حرام ہے. تو یہ حرمت متاع بتایا گیا ہے. مرد کی حاکمیت اور فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ مرد کی حاکمیت اور فضیلت کیا ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر فضیلت دیا اور اس پر حاکم بھی مقرر کیا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ 2 وجوہات ہیں. عورت کی تمام اخراجات کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد پر دی ہے، کہ مرد کو جو کہا گیا ہے کہ تم تمام اخراجات کے مرد کے ذمہ دار ہو، مطلب مرد ذمہ دار ہے تمام گھر کی رسپانسبلٹیز کا، عورت کے ریلیٹڈ اس کے مسائل کا اور اس کی ضرورت کی چیزوں کا. اب یہ نہیں کہ عورت بیجا خواہشوں کی وہ کہتی رہے کہ تم میری بیجا خواہشیں نہیں پوری کرے. تو یہ سب چیزیں کرنا جو ہے غلط ہے. یہ ایک بے سکونی گھر میں لڑائی جھگڑا پیدا کرنے والی بات ہے. ہاں اس کی جائز ضروریات اگر پوری ہو رہی ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اسے ہنسی خوشی جو ہے اس میں گزارا کرے. پھر اس کے بعد تکوینی طور پر فطرت طبیعت کے اعتبار سے مرد کو فضیلت دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر یہی فطرت دی. اگر ہم عورت ساتھ باہر کمانے نکلے نا، اگر ہمیں کہیں کہ ہم پورے گھر کو کما لیں یا کہیں قرض لینے کی بات آ جائے، تو یہ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی فطرت رکھی ہے کہ وہ اگر کسی کو اس نے قرض دینا پھر بھی وہ اس سے بات کرتا ہے، اپنے دوست باپ سے قرض لے لیتا ہے. ہم لڑکیاں جلدی سے قرض لے کے یا قرض کر کے اس طرح سے گھر کو نہیں چلا سکتی. یہ مرد کی ہمت ہے کہ وہ اپنی جیب کے سارے پیسے لا کے گھر پہ رکھ دیتا ہے. آپ کی جائز اور ناجائز خواہشات کو بھی، مطلب حد سے تجاوز کرنے والی خواہشات کو بھی پوری کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مرد کے اندر دی ہے فضیلت، اور یہ فطرت بھی اسی کے اندر دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فطرتاً مرد کو اندر غصہ تھوڑا زیادہ رکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی طبیعت کے اعتبار سے ہے، تو اس لیے مرد کو بھی فضیلت دی گئی ہے. اب یہ ضابطہ عام مرد اور عورت میں فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو صنف نازک یعنی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بے شک آرام کو اور سکون دینے والی ہو کہ اپنے مرد کو. ٹھیک ہے، تو لیکن بعض خواتین علم و فضل میں بھی یا کبھی جسمانی قوت و طاقت میں بھی کسی مرد سے آ کے نکل جائیں تو یہ اس ضابطے کے خلاف نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کچھ خواتین بھی، جیسے کہ آج کل دیکھتے ہیں آپ کچھ خواتین بھی گھر کو چلا رہی ہیں، گھر کے تمام اخراجات کو پورا کر رہی ہیں، تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ آگے نکل نہیں سکتی، آگے بڑھ بھی سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جسمانی طاقت سے بھی ہو سکتی ہے کسی مرد سے زیادہ ہو، علم و فضل سے بھی زیادہ ہوں، تو وہ اس ضابطے کے لحاظ سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ لیکن پھر بھی فضیلت مرد کی ہی ہے چاہے عورت زیادہ بھی ہو جائے. اب نافرمان بیوی کی اصلاح کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ.
اگر کبھی بیوی نافرمان اور سرکش ہو جائے، یعنی ایسی نافرمان ہو جائے کہ بالکل ہی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، مطلب آپ کی بالکل بھی بات نہ مانے، تو اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 تدبیریں بتائی ہیں. اسے سمجھایا جائے اور نافرمانی کی وجہ سے برے انجام سے اسے آگاہ کیا جائے. اگر سمجھانے سے اصلاح نہ ہو تو اسے اپنا بستر الگ کر لیا جائے. اگر اس کے بعد بھی وہ سرکشی کرے تو شرعی حدود میں رہتے ہوئے مناسب سزا دی جائے. اللہ تعالیٰ نے مارنے سے بھی یہاں پہ منع فرمایا ہے. پھر اس کے بعد طہارت کے مسائل ہیں. یہاں طہارت کی مسائل بیان کرتے ہوئے مثلا جب نماز پڑھنی یا قرآن کریم کو ہاتھ لگانا ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جہاں طہارت کی ضرورت ہو تو وہاں وضو کرنا ضروری ہے. بعض حالات ایسے ہیں جہاں پر غسل کرنا فرض ہے، مثلا آدمی کا احتلام ہو جائے یا اپنی اہلیہ سے ملاقات کرے تو غسل جنابت فرض ہو جاتا ہے. اسی طرح عورت حیض و نفاس سے جب پاک ہو تب بھی اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے. اب تیمم کا حکم جو تھا یہ بھی ایک نعمت تھا. جب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تھے تو دوران سفر جو تھا حضرت عائشہ کا وہ ایک لاکٹ کھو گیا تھا. تو اس دوران ان کی لاکٹ کی تلاش میں جو تھے وہ نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا، تو راستے میں حضرت بکر نے اپنی بیٹی کی طرف جب اشارہ کرے کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم اب نماز سے ہمارا وقت بھی نکلا جا رہا ہے اور ہم نے وضو کرنا ہے. تو تب جو تھا اللہ تعالیٰ نے یہ تیمم کا حکم کیا تھا. تو یہ تب کا واقعہ، تو تب یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اللہ تعالیٰ کتنا بڑا احسان ہے کہ وضو طہارت کے لیے کہ ایسی چیز کو یعنی پانی کے لیے قائم مقام کر دیا تھا، لیکن جو پانی سے بھی زیادہ آسانی سے حل ہو جاتی ہے کیونکہ زمین اور مٹی ہر جگہ موجود ہے. تیمم کی نعمت جو تھی وہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں آئی تھی اور یہ کسی امت کی خصوصیت میں نہیں تھی. پھر امانت ادا کرنے کی ترکیب بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے آپ کے پاس اپنی امانت رکھوا دے تو اس کی امانت میں خیانت نہیں کرنی. اب اس آیت کا جو شان نزول جو ہے اس کے ساتھ ایک خاص واقعہ جڑا ہے کہ ہجرت سے پہلے عثمان بن طلحہ جو کعبہ کی کنجی بردار تھے، ان کے پاس کعبہ کی جو ساری جو کنجیاں ہوتی ہیں ان کے پاس ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے فرمایا تھا کہ اے عثمان، شاید تم ایک دن بیت اللہ کی یہ کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، اس وقت مجھے اختیار ہوگا جس کو چاہوں سپرد کر دوں. جب فتح مکہ ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کنجی لے لی تھی اور بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کے بعد کنجی عثمان کو پھر واپس کر دی تھی اور فرمایا یہ قیامت تک تمہارے خاندان کے پاس رہے گی. لیکن اس آیت کا حکم عام ہے جس کی پابندی تمام معاملات میں امت کے لیے ضروری ہے. مینس اب اس کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو کسی چیز کی سپرداری دیتے ہیں، یعنی کسی کے پاس کوئی آپ نے الماری وغیرہ میں پیسہ دولت وغیرہ رکھوائی ہے، اس کے حوالے اگر کوئی چابی کنجی وغیرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بس اسی کی سپرداری ہوگی ہے، اس کی امانت جو جہاں تک اس کے اندر ہے وہ اس تک رکھے گا، اس میں کوئی خیانت نہیں کرے گا اور اس کو جب دینی ہے اس کو تو اس کو ادا کر دی جائے گی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ طلحہ سے جب عثمان سے فرمایا تھا کہ یہ میں مطلب چابی تم سے لے بھی سکتا ہوں، لیکن ان ٹائم میں جب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ کفار مکہ کی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ نہیں ہوا تھا ابھی تو اندر داخل نہیں ہو سکے تھے، تو جب جیسے داخل ہوئے تو انہوں نے عثمان سے کنجی لی، لینے کے بعد پھر دوبارہ ان کو واپس کر دیا اور پیش آیا کہ بے شک تم جو ہے بہترین طریقے سے اس امانت کو پوری کر رہے ہو. تو یہ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا تھا. پھر اس کے بعد خدا، مصطفیٰ اور فقہ کا بیان ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا خدا کی اطاعت کرو، یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور فقہ کی اطاعت کرو. یہ 3 باتیں کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو خالق و مالک ہیں، ہم مخلوق اور مملوک ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی ہے لیکن ہم دنیا میں اپنے اس کان سے اللہ تعالیٰ کی بات سن نہیں سکتے، اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو کیسے مانیں؟ ہے نا، یہ انسان کی آتا ہے نا کہ ہم جب کسی چیز کو جب تک دیکھ نہ لیں، وہ چیز سامنے آ جائے، ہمارے دل میں تجسس رہتا ہے یار ہم کس طرح سے یہ چیز کو مانیں، یا یہ شخص جو بھی بات کر رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے. یہی ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بنا دیکھے بنا سنے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ چار سو ہماری شارک سے بھی زیادہ ہمارے جو ہے وہ قریب ہیں. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں بے شک وہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا وہ باقی صحابہ اکرام پر بھی ایمان لائے گا،
اور جو باقی صحابہ اکرام پر ایمان لائے گا وہ فقہ صحابین، سبا صحابین، تبا تابعین، ان سب پر ایمان لائے گا. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نازل کی گئی کتابیں ہیں ان سب پر ایمان لائے گا. پھر اس کے بعد اجتہاد اور قیاس کا ثبوت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر تمہارا کسی مسئلہ کے بارے میں اختلاف ہو جائے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجوع کرو. ٹھیک ہے، علماء کرام سے کرو، پھر اس طرح سے خود سے مطلب اپنے آپ کو نہ کنسیڈر کر لو. کوئی بھی اگر پرابلم آ جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یا آپ کو ایک چیزوں کے ساتھ ایک شخص کہہ رہے کہ یہ اس طرح سے کرنا چاہیے، ایک کوئی کہہ رہے کہ اس طرح سے ادا کرنا چاہیے، تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے کسی سے پوچھ لیں، کسی علماء، کسی قاری سے، تو پھر دن اس کے بعد اس کے اوپر کریں. آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مغفرت کروائی تھی. وَعَلَوْا أَنَّ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. یہ آیت جو تھی اگرچہ خاص واقعہ میں جو تھی منافقین کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا حکم یعنی عام ہے. جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں تو اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب دینی حیات کے زمانہ میں ہو سکتی ہے، اس طرح آج بھی روزے اقدس پر جب ہم حاضری دیتے ہیں تو اس کے حکم میں بھی یہی ہے. تو یہ ایک دیہاتی والا مشہور واقعہ ہے، تو انشاءاللہ پھر اس کو کبھی سورۃ النساء کو جب تفصیل سے پڑھیں گے پھر یہ سارے واقعات بھی بتائیں گے. انعام یافتہ طبقات کا یہاں پہ ذکر کیا گیا. پہلے بھی ہم نے جب سٹارٹنگ میں ہم نے دیکھا تھا، ہم نے سورۃ الفاتحہ کا آغاز کیا تھا، وہاں پہ بھی انعام یافتہ طبقات کا ذکر آیا تھا. اب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون کون سے انعام یافتہ طبقات ہوں گے جنہوں نے دعا کی تھی صراط المستقیم، یعنی ہمیں صراط المستقیم پہ چلائیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ میں ان لوگوں کو بے شک صراط المستقیم پہ چلاتا ہوں اور وہ بے شک ہدایت پانے والے ہیں. اب کون سے وہ انعام یافتہ طبقات کے لوگ تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں واضح فرمایا ہے انعم اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انعام کر دیا علیہم ان پر من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انعام یافتہ لوگوں کا ذکر 5ویں پارے کیا، اس آیت میں کیا. یہ انعام یافتہ طبقات کتنے؟ 4 ہیں. یعنی سب سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام، صدیقین یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، شہداء اور اولیاء. پہلی بات انبیاء علیہ السلام کی بات مانو، پھر نبی تو ہر علاقے میں نہیں تو فرمایا کہ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلو، پھر ہر علاقے میں صحابی نہیں تو فرمایا شہید کے نقش قدم پر چلو. اب سوال پیدا ہو کہ شہید شہادت کے بعد ہماری بات کو سن بھی لے تو وہ بتائے گا کیسے؟ تو پھر اس نے فرمایا کہ اولیاء یعنی علماء بزرگران جو دین ہوتے ہیں ان کے نقش قدم پر چلو، تو ہمیں چاروں کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا. پھر یہاں پہ عوام کے لیے تقلید عامہ کا ثبوت ہے. وَلَوْ رَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. اگرچہ یاد جنگ کے بارے میں ہے لیکن حکم عام ہے. جن مثال میں کوئی نس ہو، مطلب ان کے کام کے لیے 2 طرح رجوع کرنے کا حکم، ان میں 2 رستے موجود ہوں، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ان کی طرف رجوع کر کے حل کروائیں. اب ہماری مذاہبت ہے، ان کی سنت ہے، علماء ہیں، قارئین ہیں، تو ہم بہتر ہم ان سے رجوع کر کے اس بات کا حل نکال کے جو ہے وہ آگے کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد قتل اور دید کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے قتل کے کام بیان کرتے فرمایا کہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے، مگر اگر غلطی سے ہو گیا ہے تو اس کا بھی پھر الگ سے ہے کہ اس کی کیا معافی تلافی ہوگی، لیکن مسلمان کو ایک دوسرے بہن بھائی کا قتل نہیں کرنا چاہیے. اولین قتل کی ویسے 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک قتل عمد ہوتا ہے اور ایک قتل خطا ہوتا ہے. پھر یہاں قتل خطا کی 3 صورتیں ہیں. یعنی اگر مومن قتل ہو جائے تو قاتل پر دید اور کفارہ لازم ہو جائے گا. دید کی مقدار حدیث میں بیان کی گئی، یعنی یا تو 100 اونٹ یا 10,000 دینار دینا لازم ہوں گے. اور کفارہ میں ایک مسلمان غلام آزاد کیا جائے گا. اگر غلام میسر نہ ہو تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھنے پڑتے ہیں. اگر کوئی مسلمان دارالحرب میں رہتا ہے اسے غلطی سے قتل کر دیا جائے تو صرف کفارہ لازم ہوگا. اگر کوئی ذمہ یعنی جو دار اسلام میں معاہدے کے تحت یعنی کسی کانٹریکٹ کے تحت رہتا ہے اس کو قتل کر دیں تو اس پر قاتل پر کفارہ اور دید لازم ہوگی، یعنی اس پر کفارہ بھی ہوگا، دید بھی لازم ہوگی. اب صلاۃ خوف اور صلاۃ قصر کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہے. اچھا، اذ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا
من الصلاة. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اب پیچھے ہم آیات میں دیکھتے ہیں جہاد اور ہجرت کا بیان تھا کیونکہ ان دونوں میں خوف اور خطر کا سامنا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں جب جہاد کر رہے ہوتے ہیں یا ہم ہجرت بھی کر کے جا رہے ہوتے ہیں, جب ہجرت کر کے جاتے ہیں تب بھی رستے میں خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی یہاں سے حملہ کر دے گا, کوئی ہمارا مال جان مال عزت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو جس کی وجہ سے یہاں اکثر نماز میں جو تھی وہ کمی بیشی پیش آتی تھی کہ نماز کس طرح سے ادا کی جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ صلاۃ خوف اور کثر کی نوبت جو ہے تھی وہ پیش آتی تھی, اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ خوف اور صلاۃ کثر کا ذکر فرمایا. تو ان کی کس طرح سے ادائی کی جاتی ہے کہ کچھ پہلے ہوتا تھا جب جنگ ہوتی تھی تو ہاف نماز پڑھتے تھے, ہاف ان کی جو تھی پیراداری کرتے تھے, پھر ہاف نماز پڑھتے تھے, پھر ہاف ان کی پیراداری کرتے تھے. اس طرح سے صلاۃ قصر پھر یہ ہر ایک مطلب ڈیفرنٹ ہے جو پھر ہم علماء کرام سے رجوع کر کے اتنی تعداد جو ہے نماز کی ادا کرتے. جیسے کہ نماز سفر ہوتی ہے, کوئی سفر کر کے جاتا ہے تو اس کے لیے تعداد مقرر کر دی جاتی ہے کہ آپ کی نماز جو ہے وہ اتنی عادت ہے. جیسے کہ کوئی سفر کا ارادہ کر کے کہیں جاتا ہے تو اس کے لیے نماز میں رعایت آ جاتی ہے کہ وہ اتنی رکھتے جو ہے ہر نماز کی ادا کرے گا. اب جو ہے آگے اجماع امت حجت ہے, یعنی اس آیت میں دو چیزوں کو بڑا جرم اور دخول یعنی جہنم کا سبب ہوتا بتایا کہ یعنی کون سی چیزیں جو ہیں وہ جہنم کا سبب بن رہی ہیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. تو اس آیت میں دو چیزوں کو بڑا جرم اور دخول یعنی جہنم کا سبب بتایا. ایک وہ من یشاقق الرسول, ایک مخالف رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ ظاہر ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا, اس نے بے شک بہت بڑا جرم کیا. اور پھر دوسرا بتایا گیا کہ ما تبین للہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولی ما تولی ونصلہ جہنم, کہ جس کام پر سب مسلمان متفق ہوں اور اس کو چھوڑ کے ان کے خلاف کوئی رستہ اختیار کرنا, یعنی ایک مسلمان ہے وہ سب ایک بات میں متفق ہے اور کوئی شخص ان کے خلاف رستہ اختیار کر رہا ہے, درمیان میں چھوڑ کے ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے, تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ ایک پورے اجتماع کے ساتھ یعنی جو ہے مل جل کے چلنے والا مسلمان کا ساتھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب وہ بھی اس نے بھی بہت بڑا جرم کیا, اور اس نے آپ کو بے شک جو ہے اپنی جماعت سے الگ ہو کے کہ دل میں بظاہر مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہوئے اور دل میں جو ہے منافقین یعنی منافقت رکھتے ہوئے جو ہے مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوا, تو اس کے لیے بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کے بعد منافقی کی ذہنی کیفیت بھی بتا دی. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حالت بیان فرمائی ہے کہ منافقین نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے, یعنی درمیان میں پھنسے پڑے ہوتے ہیں. جو نہیں دین میں کوئی فائدہ دیکھا تو ادھر لپک گئے, جہاں اس دین میں فائدہ دیکھا, دنیا میں کوئی فائدہ دیکھا تو ادھر لپک جاتے ہیں. مطلب جہاں ان کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے نا وہ دوڑ کے اس کی بات سن لیتے ہیں. تو منافقین ایسے ہوتے ہیں. پھر عذاب سے بچنے کا نسخہ بتایا اللہ تعالیٰ نے, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. پانچویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری سی بات ارشاد فرمائی ہے, اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرو, تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا. پہلے اللہ تعالیٰ بتایا, پھر بعد میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے ان دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. عقائد کا ٹھیک ہونا یعنی ہمارا جو عقیدہ ایمان ہے اس کا ٹھیک ہونا, پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا. اور بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اپنے عقائد میں درستگی عطا فرمائے. پھر ظلم ختم کرنے کا قانون بتایا, لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے, وہ ظالم کسی کی شکایت کرتا ہے یا عدل میں چارہ جوئی کرتا ہے, تو مطلب انصاف نہیں کرتا, تو یہ عدل و انصاف سے اگر وہ پیش نہیں آتا تو یہ عدل و انصاف نہیں ہے. اگر تو وہ عدل کرتا ہے, وہ عدالت میں جا کے بالکل جو ہے وہ صحیح طرح سے ثابت ہو جاتا ہے اور جرائم اور ظلم کے بند ہونے کا سبب بنتا ہے, تو مظلوم کی آواز اٹھانا اور کسی کو شکایت کرنا یہ غیبت پہ نہیں ہے. یعنی مظلوم کے لیے آپ کسی کے پاس جا کے بتاؤ کہ وہ شخص ہے, اس کے اوپر فلاں پہ ظلم ہو رہا ہے, اس کے ساتھ یہ برا کیا جا رہا ہے, آپ کسی شخص کے ساتھ جا کے یہ بات کرتے ہو, پیٹھ پیچھے مطلب بات کرتے ہو, تو یہ غیبت میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, لیکن اگر مظلوم صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر ہے. یہود کی دعویٰ کی تردید ہے. آگے کچھ آیات ہیں جس میں ما قتلوا وما صلبوا ولکن شبیہ لہم
बल रफ़अल्लाहु इलैहि व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। यहूदियों का दावा था कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया था। हमने ये पहले भी पीछे सूरत में देखा, सूरत आल इमरान में, कि यहूदियों ने किस तरह से दावा किया था कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो कत्ल कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। तो बेशक वो हमारा अकीदा यही है कि वो आसमान पर जो है वो जिंदा सलामत है और ना ही वो सूली पे चढ़ाए गए हैं, बल्कि वो अल्लाह ताला के पास बहफाजत है। तो यहाँ पे जो है यहूदियों के अकीदे की तरतीब की गई है। अकीदा तस्लीस की तरदीद है, तस्लीस वला तकुलू सलासतन इंतहु खैरुल लकुम, यानी नसारा के 3 फिरके थे। एक कहता था कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद खुदा है, दूसरा फिरका कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बेटी हैं, और तीसरा कहता था कि 3 में से तीसरे हैं, यानी अल्लाह ताला रूहुल कुदस, यानी अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंकी है। तो ईसा अलैहिस्सलाम तीनों का मजमुआ जो था, यानी बज़ाहिर देखा जाए जो इन सबको कलेक्ट किया जाए तो एक ही बात हमारे पास आती थी कि ये कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है मजमुए खुदा है। यहाँ पर उनकी अकीदा की जो थी तरतीब फरमाई कि ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मरियम इस्लाम के बतन मुबारक से पैदा शुदा एक बशर हैं और खुदा के सच्चे रसूल हैं। तो इसलिए इनके ये अकीदे की तरतीब फरमाई। फिर कलाला की मिरास को हुक्म दिया। कलाला क्या होता है? कलाला वो होता है जिसकी औलाद और वालिदैन न हो, ठीक है। उनकी मरबत तकफीर वगैरह, तज्जीज़ो तकफीन, कर्ज की अदायगी और वसीयत के बाद जो कलाला की अगर तो एक बहन हो तो उससे निसफ, या 2 या ज्यादा हो तो 2 तिहाई, यानी भाई हो तो अगर सारी विरासत, अगर सिर्फ भाई है तो सारी की सारी विरासत उनके पास, अगर नहीं है तो कोई फिर बहन भाइयों में से दोनों में से जो हो तो वो उसके मुज़क्कर मुअन्नस के हिसाब से उसको 2 गुना उसका मिल जाएगा, ठीक है, जिसके वालिदैन इस दुनिया में ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास सूरतुल माइदा जो है वो सूरत निसा जो है मुकम्मल होगी। अल्लाह ताला हमें इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।